بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ایک بڑا دلچسپ موازنہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یقیناً آپ بھی اس موازنے کے بعد سوچنے پہ مجبور ضرور ہوں گے۔ کبھی ہم آج کے دور کی نئی نئی ایجادات پر غور کر کے دیکھیں اور اپنی زندگیوں پر بھی نظر دوڑا کے دیکھیں تو ہمیں بعض اوقات ایک عجب سی مماثلت نظر آتی ہے۔ آج کے دور کی ایک بہت بڑی ایجاد موبائل فون۔ ایک طرف میں موبائل فون کو رکھوں گا اور ایک طرف انسانی زندگی کو اور ایک موازنہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب موبائل پہلی بار انٹروڈیوس ہوا، جب پہلی بار اسے متعارف کروایا گیا، اسے آپ فرسٹ جنریشن کا نام دے لیجئے موبائل کی، اس وقت موبائل کا کام تھا صرف اور صرف آپ کی کال کو دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کی کالز کو آپ کے پاس لے آنا۔ کالز ریسیونگ اور سینڈنگ، یہ صرف اور صرف معاملہ تھا۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا، سیکنڈ جنریشن آئی موبائلز کی، اور اس میں کالز کے ساتھ ساتھ ایس ایم ایس یعنی میسج کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی۔ یہاں تک جب موبائل پہنچا تو موبائل کا استعمال بھی بہت محدود تھا، انسانی زندگی بھی رواں دواں تھی، مروت، اخلاق، گھریلو تعلقات، معاشرتی ذمہ داریاں سب کی سب احسن طریقے سے چل رہی تھیں، اگر کہیں بگاڑ تھا بھی تو انتہائی کم۔ پھر تھرڈ جنریشن آف موبائلز، موبائل 3G ہو گئے۔ کالز کے ساتھ ساتھ ایس ایم ایس کے ساتھ ساتھ تصاویر اور متحرک تصاویر، فلمز، ڈراماز اور اسی طرح سے نغمات ایک دوسرے کو بھیجنا ممکن ہو گیا۔ پھر دور آیا 4G کا، جس نے کئی گنا رفتار بڑھا دی ان سب باتوں کی، میسیجز کی، کالز کی، اسی طرح سے مختلف جو ہمارے پاس سہولیات تھیں جیسے سینڈنگ اور ریسیونگ، انہیں تیز تر کر دیا۔ اور اب شور سنتے ہیں ففتھ جنریشن کا، کہ ایک نئے موبائلز بھی انٹروڈیوس ہونے والے، کہ جن کے ذریعے فاصلے اور سمٹ جائیں گے، جن کے ذریعے سوشل میڈیا مزید انسانوں کو قریب لے آئے گا، جس کے ذریعے مزید تیز رفتاری سے اپنی باتیں دوسروں تک پہنچانا ممکن ہو سکے گا۔ لیکن ذرا اب غور بھی تو کیجئے، موبائلز جوں جوں ترقی کرتے چلے گئے، فرسٹ جنریشن سے سیکنڈ، سیکنڈ سے تھرڈ، تھرڈ سے فورتھ، اور اب ففتھ جنریشن میں قدم رکھ رہے ہیں، ویسے ویسے انسانی سرگرمیوں کو انہوں نے محدود کر دیا۔ انسانی مروت کہیں کھو کر رہ گئی، انسانی اخلاقیات کی دھجیاں بکھر کر رہ گئیں۔ ذرا اب دوسری طرف انسان کو رکھ کر دیکھیے، بالکل اسی طرح میں تو کبھی غور کروں تو جیسے جیسے موبائل آگے بڑھا اور کئی طرح کی خرافات اور برائیوں اور خرابیوں کا باعث بنا، ویسے ویسے ذرا انسان کو بھی دیکھیے۔ پہلا انسان تخلیق ہوا
حضرت آدم علیہ السلام انہیں ہدایت دی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اب دنیا میں جا رہے ہو تو جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کا پیغام آئے تو جو اس ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو غم کھائے گا، نہ کہیں پر بھی اسے کوئی دکھ لاحق ہوگا۔ پھر انسان نے ابتدائی زندگی وہ غار میں گزاری، لیکن اس بے لباس زندگی میں بھی انسان کی نظروں میں، دل میں، دماغ میں شرم و حیا باقی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ انسان نئی نئی تہذیب سیکھتا چلا گیا، نئے نئے علوم سیکھتا چلا گیا، اور ان نئے علوم نے اسے شرم و حیا سے آہستہ آہستہ نکال باہر کر دیا۔ دور ہو گئے یہ شرم و حیا کے تقاضے، اخلاقیات کا جنازہ اٹھتا چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ جدید سے جدید تر ایجادات کا عادی ہوتا چلا گیا، جیسے جیسے وہ بظاہر ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا گیا، اخلاقیات میں اسی قدر پست ہوتا چلا گیا۔ لیکن ایک آخری بات جو مجھے بہت کھٹکتی ہے، میرے دل میں بہت گداز پیدا کرتی ہے، وہ یہ کہ موبائل فون نے فرسٹ جنریشن سے 5th جنریشن تک ترقی کر لی۔ محض کالز سے وہ سبک رفتار میسیجنگ، سبک رفتار آپس میں کنزرویشن، اور اسی طرح سے جتنی گفتگو، جتنی فلمز، جتنے سینڈنگ اور ریسیونگ کے معاملات ہیں وہ تیز رفتار ہوتے چلے گئے۔ کنورزیشن بھی بہت زیادہ آسان ہوتی چلی گئی، لیکن ان سب کے باوجود جو بنیاد تھی موبائل کی، کالز ریسیو کرنا، کالز سینڈ کرنا، آج بھی موبائل وہ اپنی ابتدائی ذمہ داری نہیں بھولا۔ آج بھی موبائل میں کہیں کالز آ جائیں تو وہ کالز ہمیں دکھاتا ہے، باقی سارے فنکشنز روک کر وہ کالز ہمیں پہلے دکھاتا ہے کہ لو میرا بنیادی مقصد یہی ہے۔ لیکن کیا کہوں انسان کا، اپنی اس تیز رفتار نام نہاد ترقی اور نام نہاد ایجادات کی چکو چوند میں وہ بھول گیا کہ اس کی زندگی کا ابتدائی مقصد کیا تھا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا، پیدا کیا۔ لیکن انسان آج اس چکا چوند، اس پر رونق بظاہر زندگی میں ان نئے ایجادات کے بہکاوے میں آ کر اپنی زندگی کا مقصد بھول بیٹھا۔ موبائل چاہے ترقی کرتا گیا لیکن اپنی اصل نہیں بھولا۔ انسان ترقی کی آڑ میں اپنی تخلیق کا مقصد بھول گیا۔ ذرا اس پر بھی نظر کیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔